الرحمن الرحیم۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج شریف کے اوپر جبریل کے ساتھ سیر کر رہا تھا، جب جنت میں پہنچا تو میں نے اپنے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ جس کو آگے چل رہا ہے ان کے پاؤں کی آواز میں نے سنی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، یہ کون ہے؟ میں پہلا شخص ہوں جو جنت میں داخل ہو رہا ہوں، میرے آگے چل رہا ہے، یہ کون سی شخصیت ہے؟ جبریل عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کام یہ آپ کا غلام بلال ہے۔ یہ بلال ہے جو کہ زمین پہ چلتا ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے، اتنی اس کی قدر ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ جو ہے یہ جنت کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے بلال سے پوچھا، اے بلال، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے میں نے جنت الفردوس کے اندر تم کو اپنے آگے چلتا ہو جنت کے اندر پایا؟ سیر پہ گیا تو بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، میں 2 نفل تحیۃ الوضو کے پڑھتا ہوں، یہ میری عادت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بلال، یہ اسی کی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اتنا مقام عنایت فرمایا، اگرچہ زمین پہ چلتا ہے لیکن زیر پاؤں کی آہٹ جو ہے جنت الفردوس کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ تو جو بھی شخص صحیح وضو کرے، صحیح وضو کرنے کے بعد، یہ صحیح وضو کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے فرائض بھی اچھے طریقے سے ادا کرے، وضو کی سنتیں بھی ادا کرے، وضو کے مستحبات کو بھی ادا کرے، اس کے نواقض وغیرہ کو اس کو پتہ ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتے سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ کما حق و وضو کو جب وہ کر لے، اس کے بعد جو 2 نوافل ادا کرے گا تو رب کائنات اس کو اتنا بلند مقام عنایت فرمائے گا کہ اگرچہ وہ زمین پہ چلے گا، اس کے پاؤں کی آہٹ جو جنت الفردوس کے اندر چلنے کی محسوس ہوگی۔ تو اب پہلے فرائض، سنتیں اور مستحبات میں نے بیان کر دیے ہیں۔ آج وضو کے جو ٹوٹنے کے اسباب ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو پہلا سبب جو ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان کے جسم کے کسی حصے سے بھی خون کا جاری ہونا۔ منہ سے خون جاری ہو، ناک سے خون جاری ہو، یا کوئی بھی زخم جسم پہ آئے تو خون چلے خون اوپر جم جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن چلے کو 2 قطرے 3 قطرے زمین پہ گر جائے تو پھر اس انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پہلا وضو کا جو بندر ہے یا ٹوٹنے کی جو چیز ہے وہ خون کا جاری ہونا، چاہے منہ سے کسی بھی سلسلے سے انسان جسم سے خون باہر آتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ دونوں رستوں سے یا عورت مرد کے جو بھی چیز خارج ہوگی اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسرا اس کا جو ٹوٹنے کا سبب ہے وہ ہے قے کرنا۔ قے کرنا، جب انسان قے کرتا ہے، قے منہ بھر کر آئے اور معدے کے مواد کی آئے تو پھر وضو ٹوٹے گا۔ بلغم کی قے ہوگی تو منہ بھر کر بھی آ جائے گی تو اس سے وضو، فقہا کہتے ہیں اس سے وضو انسان کا نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کے علاوہ انسان اب ٹیک لگا کر سو جائے، پہلو کے بل سو گیا، انسان سو جائے گا پھر بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تکیے لگا کر سونا، لیٹ کر سونا، یہ انسان کا وضو کو توڑنے والا ہے۔ اور انسان کو بے ہوشی طاری ہو جائے، غشی طاری ہو جائے، انسان مدہوش ہو جائے، جنون کی حالت آ جائے، اس وجہ سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ انسان جسم کے اوپر کوئی چھالا تھا، زخم تھا، اس کو اس نے کریدا، اس میں پانی نکل آیا، اس سے خون نکل آیا، خون نکلے گا پھر وضو ٹوٹے گا۔ اگر پانی وغیرہ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کیا کرو، سبسکرائب بھی کیا کرو۔